أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ النور کا یہ چھٹا رکوع ہے جس کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اس رکوع میں جملہ 10 آیات ہیں جن کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 41 سے اور پھر یہ سلسلہ ختم ہوا آیت نمبر 50 پر. اگرچہ کہ دیکھا جائے تو آیت نمبر 51 اور 52 جو 7ویں رکوع کی 2 آیتیں ہیں وہ بھی اسی رکوع نمبر 6 سے زیادہ تعلق رکھتی ہیں، لیکن بہرحال رکوع کی تقسیم جس بنیاد پر بھی ہوئی ہو ان 2 آیتوں کو آئندہ رکوع میں رکھا گیا اور اس کی میں نے تلاوت نہیں کی، لیکن مفہوم مربوط ہے، معانی جڑے ہوئے اور ملے ہوئے ہیں اسی رکوع سے جس کی آج تلاوت کی گئی. آج جو رکوع پڑھا گیا اس میں اللہ تعالیٰ نے جن 2 باتوں کا تذکرہ کیا ان 2 باتوں کی وضاحت تفصیل کے ساتھ تو آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی، لیکن پہلے میں ایک اشارہ کرتے ہوئے اس کو پچھلی آیتوں سے مربوط کرتا ہوں کہ ایک تو کائنات میں بکھری ہوئی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اس کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی قدرت کی نیرنگی، اس کا تذکرہ ہے. اور پھر اگر آپ اجازت دیں تو سیدھے سادے الفاظ میں کہوں میں کہ ہمارا اور آپ کا تذکرہ ہے. ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو دعویٰ تو ایمان کا کرتے ہیں مگر عمل کی دلیل ان کے پاس نہیں ہوتی، لہذا ان کا تذکرہ اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا تذکرہ یہ یہاں کیوں چھڑ گیا بیچوں بیچ سورۃ النور کے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم ذرا سا شروع سے سورۃ النور کے مضامین پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے
सूरत नूर में शुरू से मैं तज़किरा कर रहा हूँ कि ऐसी एक हकीकत का जिक्र फरमाया, एक ऐसे नासूर का तज़किरा फरमाया, एक ऐसी रूहानी बीमारी का तज़किरा फरमाया जो जिस माशरे में पैदा हो जाती है उस माशरे को श्रिंक कर देती, मुरझा देती, उसकी रूहानियत को खत्म कर देती है। और वो बुराई है, वो रोग है, वो बीमारी है बेहयाई की, कि बेहयाई उसकी जुमला अक़साम ज़हन में आप रखें, बदनिगाही और बरहनापन, बेसतरी, बेपर्दगी, और फिर आखिरकार वो संगीन नतीजा जिस अमल के इर्तिकाब पर अल्लाह ताला पूरे जलाल के साथ इरशाद फरमाता है कि ऐसे शख्स को, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, तुम 100 कोड़े मारो। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जिना के इर्तिकाब के सिलसिले में इरशाद फरमाया कि अगर शादीशुदा है तो फिर संसार कर दो, खत्म कर दो उनको सोसाइटी से, लेकिन उसकी शर्तें हैं और उसकी पूरी तफसील मैंने इब्तिदा में जबकि वो आयतें गुजरी थी अज़्ज़ानियत वज़्ज़ानी की सारी तफसील रख दी कि कितने गवाह चाहिए और कैसे उनका फैसला होगा और किसको इख्तियार है कि वो सजा जारी करे वगैरह वगैरह। लेकिन जब अल्लाह ताला ने उस गुनाह का तज़किरा फरमाया तो लाज़मी बात है उस गुनाहों की सजा पर जो सजा जारी होगी उस सजा के सिलसिले में सबसे ज्यादा कलीदी और बुनियादी अहमियत है गवाहों की। गवाह अगर 4 नहीं है तो सजा नहीं होगी, गवाह अगर 4 है लेकिन एक झूठा है तो सजा नहीं होगी, गवाह अगर 4 है लेकिन 2 का बयान कुछ है, 2 का बयान कुछ है तो सजा नहीं होगी। तो सजा बड़ी सख्त तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन शराइत भी उसकी बड़ी सख्त है। तो जब गवाहों का तज़किरा आया तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मुस्लिम सोसाइटी में जो शख्स उठे और किसी पे बहतान लगा दे ये गवारा नहीं किया जाएगा। अगर बहतान लगा रहा है तो पूरा सबूत उसको पेश करना होगा, वरना 80 कोड़े वो साहब की पीठ पर भी लग जाएंगे जो झूठा इल्जाम लगा दे, बहतान लगा दे। जब अल्लाह ताला ने 80 कोड़ों का तज़किरा किया बहतान लगाने वालों पर, तो एक और मसला वहां खुद ब खुद पैदा हो गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी 2 वाक़यात पेश आ गए और आगे भी पेश आने का इम्कान है कि खुद मियां बीवी एक दूसरे के सिलसिले में मशकूक है, तो नौजुबिल्लाह अब वो 4 गवाह थोड़ी ढूंढते रहेंगे। तो ऐसे मौके पर लिआन कैसे किया जाएगा, लिआन का हुक्म अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिया। जब लिआन का हुक्म अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, जो बड़ा फिक़ही मसला है और उसकी वज़ाहत अपने मौके पे गुजर चुकी और अब टाइम नहीं है कि उसका मैं फिर बेआईनी ही पूरा का पूरा इआदा करूं। जब लिआन का तज़किरा हुआ तो अल्लाह ताला ने फिर 10 आयतों में उस वाक़ये का तज़किरा फरमाया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में पेश आया था, जिसको हम वाक़ये इफ्क कहते हैं कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर मुनाफिकीन ने तोहमत लगाई और 1-2 भोले भाले मुसलमान उस प्रोपेगेंडे के शिकार हो गए। उनका क्या हल होगा और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का क्या मकाम, इसका अल्लाह ताला ने तज़किरा कर दिया। और आप जानते हैं उस मौके पे मैंने ये बात आपकी खिदमत में रखी थी कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत फख्र के साथ कहती थी और उनको हक था कि वो फख्र करें, बड़ी खुशी के इजहार के साथ कहती थी कि जब हजरत यूसुफ पर बहतान लगा तो अल्लाह ताला ने एक छोटे से बच्चे को कुव्वत गोयाई दी और उसने हक की तरफ इशारा किया। जब बीबी मरियम पर बहतान लगा तो अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जो गोद में थे, शीरखान थे, उनको कुव्वत गोयाई दी। उन्होंने अपनी वालिदा माजिदा की बारात का इजहार किया और मुझ पर जब बहतान लगी तो अल्लाह ताला ने खुद 10 आयतें उतार दी। खुद ही से अल्लाह ताला ने मेरी बहतान की वजाहत कर दी। ये वो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मकाम है। तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वाक़ये का तज़किरा हुआ तो उसके बाद फिर ज़ैली तौर पर वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मिस्ताह के सिलसिले में
حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں فیصلہ کیا تھا کہ ان کو اب ماہانہ امداد نہیں دیں گے، مالی امداد نہیں دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سلسلے میں بھی حکم نازل فرما دیا۔ اور یہ سارے احکام کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسداد فواحش کے لیے یعنی بے حیائیوں کو ختم کرنے کے لیے سوسائٹی سے احکام نازل فرمایا۔ ان احکام میں آپ جانتے ہیں کہ پردے کا حکم اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ خواتین گھر سے اگر باہر نکلنے لگے تو اپنی زینت کو چھپانے کے لیے اپنے اوپر ایک چادر اوڑھ لیا کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے غض بصر کا حکم نازل فرمایا، مرد بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے، عورتیں بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے، کوئی ناپسندیدہ ناجائز چیز کا مشاہدہ نہ کریں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک تیسرا حکم یہ نازل فرمایا کہ لوگ گھروں میں بے محابہ بغیر اجازت دندناتے ہوئے نہ داخل ہو جائیں، گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لیں۔ بالخصوص غیروں کے گھروں کے سلسلے میں تو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی۔ قولی طور پر بھی، عملی طور پر بھی، دروازہ کھٹکھٹاؤ، 3 مرتبہ کھٹکھٹانا، پوچھا جائے تو اپنا نام بتانا، دروازے کے سامنے نہ کھڑے ہونا، دائیں کھڑے ہونا یا بائیں کھڑے ہونا تاکہ دروازہ کھل جائے تو اچانک تمہاری نگاہ اندر نہ جائے۔ اندر اگر کوئی جھانکے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ناراض ہوتے اور یہ ارشاد فرماتے کہ اگر کوئی جھانک رہا ہے اور جھانکنے والے پر گھر والا اگر حملہ کر دے اور اس کی آنکھ زخمی ہو جائے تو میں نہیں سمجھتا کوئی حرج ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں یہ مسئلے کی سنگینی بتانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ورنہ آپ جھانکنے والوں کی آنکھیں پھوڑیں گے، پولیس میں کیس ہوگا، مصیبت ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلانے کے لیے کہ یہ مسئلہ کتنا سنگین ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن جو گھر بیٹھے ہوئے ہوں تو میرا تو جی چاہتا ہے لکڑی جمع کر کے ان کا گھر جلا دو، سنگینی بتانے کے لیے۔ تو ایسے ہی اس مسئلے کی بھی سنگینی بتانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی اگر آنکھ بھی پھوڑ دی جائے تو کوئی حرج نہیں، اتنا خراب کام ہے جھانکنا۔ لہذا عام طور پر یہ بڑی غلطی ہوتی ہے اور اسی جھانکنے کے حکم میں خفیہ کیمرے لگانا بھی آ جاتا ہے۔ یاد رکھیے یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کی نجی زندگی میں جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام نے جو مزاج دیا وہ مزاج یہ ہے کہ لوگوں کے ظاہر پر فیصلے کرو، اندرون میں نہ جھانکو، تم اندرونی زندگی چھانک چھانک کے دیکھنے کی کوشش نہ کرو۔ لہذا یہ سیدھی سادی زندگی بسر کی جائے۔ پردے کے ان احکام کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب دل سے بے حیائی نکل جاتی ہے، جب دل سے بے حیائی اور بے حیائی کے گناہوں کی لذت اور عادت نکل جاتی ہے تو پھر بندے مومن کے دل میں ہدایت کا نور نازل ہوتا ہے۔ اور اس نور کی مثال کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اس نور کی مثال ایسے ہی ہے کہ وہ اللہ کا نور جس سے زمین اور آسمان روشن ہوتے ہوں۔ اور نور کس کو کہتے ہیں اس کی میں نے وضاحت کر دی تھی کہ الظاہر لنفسہ والمظہر لغیرہ، روشنی سے الگ چیز ہوتی ہے نور۔ نور وہ چیز ہوتی ہے جس سے جو خود بھی ظاہر ہوتی ہے اور جس سے آپ اشیاء کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہی وہ اللہ کا نور ہے جس سے کہ سورج روشن ہے، یہی وہ اللہ کا نور ہے جس سے کہ میدان حشر میں سورج کے بجھ جانے کے باوجود روشنی ہوگی۔ لہذا فرمائیے وہ اللہ کا نور جب بندے مومن کے دل میں روشن ہوتا ہے تو پھر اس کے دل کی مثال ایسی ہوتی ہے، ایک دیا ہے، ایک چراغ ہے، قندیل ہے جو شیشے میں گھری ہوئی ہے، ایسا شیشہ اس کو گھیرے ہوئے جو بہت صاف ستھرا، صاف و شفاف، عمدہ قسم کا، اور پھر یہ شیشہ دان اپنے چراغ کے ساتھ ایک اونچے طاق میں رکھا ہوا ہے، اور اس کا عالم یہ ہے کہ ایسے چمک رہا ہے جیسے آسمان کا ایک ستارہ چمکتا ہے، اور اس میں جو ایندھن ہے، جلانے والا جو تیل ہے، وہ تیل بھی کوئی ادھر ادھر کا تیل نہیں بلکہ اس مبارک درخت کے پھل کا تیل ہے جو درخت خود بابرکت ہے، اور وہ پھل نبیوں کی غذا یعنی زیتون کا تیل۔ اور زیتون بھی ایسا ویسا زیتون نہیں، بیچوں بیچ کھیت میں جو پیدا ہوا، باغ کے بیچ میں عمدہ قسم کا پھل، اس کا عمدہ سا تیل، اتنا اچھا تیل ہے، اتنا اچھا تیل ہے
کہ تیل خود چمک رہا ہے اور اس پر آپ نے بتی جلا دی، لو جلا دی، تو فرمایا نور علی نور، بس نور ہی نور ہے اور روشنی ہی روشنی ہے. یہدی اللہ لنورہ من یشاء، یہ ہے وہ نور جو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عنایت کرتا ہے. لازمی بات ہے سب سے زیادہ یہ نور ملا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر جو روشن ہوا نبوت اور رسالت کے چراغ سے، تو پوری کائنات کو روشن کر دیا. اور اسی نور سے ہم اکتساب کرتے ہیں، اسی نور سے ہم اپنے دلوں کو روشن کرتے ہیں. نور نبوت ہی سے ہدایت ملتی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ نور پوری کیفیت میں تم کو اس وقت ملتا ہے جب اللہ کے گھروں میں حاضر ہوتے ہو. وہ اللہ کے گھر جس کی تعمیر کی بھی تم کو اجازت دی گئی اور جس میں اللہ کا نام بھی بلند ہوتا ہے اور جس میں صبح شام تسبیح بیان کی جاتی ہے، وہ لوگ تسبیح بیان کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور نمازیں قائم کرتے ہیں جن کو نہ تجارت، نہ خرید فروخت، کوئی بھی چیز اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی، نہ نماز سے اور نہ ہی زکوٰۃ دینے سے وہ آڑے آتی ہے. ساری دنیا کی مشغولیات ایک طرف، اللہ کے حقوق ایک طرف، وہ اللہ کے حقوق ادا کرنے والے. اور پھر ہمیشہ ان کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے. اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مالا مال، اس کی بخشش اور اس کی رحمتوں سے مالا مال ہوں گے. اور رہے انکار کرنے والے تو ارشاد فرمایا ان کی تاریکی کی مثال بھی سمجھ لو. سب سے پہلے تو ان کی نیکیوں کی مثال سمجھ لو. وہ نیکی کر رہے ہیں، تھوڑی بہت خیرات کرتے ہیں، سرائے بنا دیتے ہیں، یا یہ کر دیتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں، کچھ چیریٹی کے کام کر دیتے ہیں، اور بھی بہت سارے اچھے اخلاق ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے نیک کاموں کا انجام ان کو آخرت میں جہاں وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے کچھ نہیں ملے گا. جو بھی ہے وہ دنیا میں، آخرت کے لیے تو ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ریگستان میں جب سفر کرتا ہے آدمی تو اس کو افق پر ایسا نظر آتا ہے جیسے تالاب ہے، پانی ہے، اور چلتا ہوا دوڑتا ہوا وہاں پہنچتا ہے تو سراب ہوتا ہے، ایک چمک ہوتی ہے ریت کی جس کو وہ پانی سمجھ رہا تھا. تو ارشاد فرمایا والذین کفروا اعمالهم، ان کے اعمال کی مثال کیا ہے؟ کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، پیاسا جیسے کہ سراب کو پانی سمجھتا ہے، لیکن اللہ کے دربار میں جب حاضری ہوگی تو اس کا عالم کیا ہوگا؟ لم یجدہ شیئا، وہاں کوئی چیز نہیں پائے گا. اللہ تعالیٰ اس کا حساب بے باک کر دے گا. اس کے اعتقاد کی مثال اور اس کی فکر کی مثال، اس کے سوچنے کی مثال کیا ہے؟ او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب. تین اندھیروں میں پڑا ہوا ہے، تین اندھیرے. پہلا اندھیرا تو جہالت کا ہے، اور دوسرا اندھیرا موج در موج خواہشات کا، موجیں جیسی چڑھتی ہیں ایک دوسرے پہ ایسے اس کے خواہشات کے حملے ہوتے رہتے اس پر. اور تیسرا اندھیرا اس کا غفلت کا ہے کہ غفلت کے بادل چھائے ہوئے ہیں کہ ذرا برابر سورج کی کرن نمودار نہیں ہو پاتی. یہ تین تاریکی تو ہر کفر کے ساتھ طے ہے، یاد رکھیے، ہر کفر کے ساتھ تین تاریکیاں تو طے ہیں، اور بھی تاریکیوں کا اضافہ ہو سکتا ہے. تاریکی نمبر 1 وہ سمندر کی تہہ میں پڑا ہوا ہے، یعنی جہالت پہ پڑا ہوا ہے. تاریکی نمبر 2 موجوں پر موجیں چڑھی ہوئی ہیں، یعنی خواہشات پر خواہشات، اتباع نفس، شہوات کا غلبہ. اور تاریکی نمبر 3 سیاہ بادل چھائے ہوئے ہیں، یعنی غفلت کا پردہ، غفلت کی چادر چھائی ہوئی ہے جس کو چاک نہیں کر پا رہا ہے. بس اب اللہ کی معرفت کا ایک نور اور ہدایت کا ایک نور اس کو مل جائے تو اس کی زندگی روشن ہو جائے، اور اس نور سے پھر دنیا میں بھی وہ اچھی زندگی بسر کرے، میدان حشر میں بھی وہ نور کام آئے گا، جس کا تذکرہ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا اشارہ میں نے آپ کی خدمت میں رکھا تھا گزشتہ اتوار، کہ میدان حشر میں پل صراط پر گزرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ایمان کا نور دے گا. تو ایک صاحب کا ایمان کیسا ہوگا؟ ٹارچ بھر ان کو نور ملے گا، بس ہلکا پھلکا ایمان تھا تھوڑا بہت، لہذا اتنا کہ وہ راستے کو دیکھ سکیں گے. ایک صاحب کا ایمان اور مضبوط تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جیسے کمرہ روشن ہوتا ہے اتنا نور ان کے ساتھ چلے گا. ایک صاحب کا
ایمان اتنا پختہ تھا کہ ان کے ساتھ دنیا بھر کا نور چلے گا. ایک صحابہ کا ایمان اتنا پختہ تھا کہ سورج جیسا نور ان کے ساتھ چلتا چلا جائے گا. اور پھر اس موقع پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پیچھے سے ایمان سے محروم شخص کہے گا اس کو تو میں پہچانتا ہوں, دنیا میں تعلقات تھے, لہذا وہ کہے گا ذرا پیچھے پلٹو, نقتبس نورا, تمہارے نور سے ہم بھی راستہ طے کریں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بندے مومن اپنی طبعی فطری ہمدردی کی وجہ سے پلٹ کے اس کو روشنی دینا چاہے گا, لیکن اللہ تعالیٰ کی جانب سے درمیان میں ایک پردہ حائل کر دیا جائے گا, ایک دیوار بن جائے گی, اور اس ایمان کے نور سے بے ایمان فائدہ نہیں اٹھا پائے گا. یہ جب تذکرہ ہوا تو یہ نور ایمان دل میں کیسے پیدا ہو, یہ نور ایمان دل میں کیسے پیدا ہو؟ اس وقت جب کہ دل کے اندر فروتنی ہو, دل کے اندر لینے کا جذبہ ہو, دل کو ہم قلب سلیم بنائے. الا من اتى الله بقلب سلیم, وہ قلب سلیم جس میں بے حیائی نہ ہو, وہ قلب سلیم جس میں گناہوں کی محبت نہ ہو, وہ صاف ستھرا دل, وہ پیارا دل جس میں دشمنیاں نہ ہو, نفرتیں, عداوتیں, حسد, بغض, یہ ساری چیزیں آپ نکال کر اور روئے پروردگار سے اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کریں. کیونکہ میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ آپ کو دور جانے کی ضرورت نہیں, آپ دنیا پر غور کریں, آپ چاند پر غور کریں, آپ سورج پر غور کریں, آپ پتے پر غور کریں, پھول پر غور کریں, آپ پھل پر غور کریں, کچھ نہیں آپ اپنے جسم پر غور کریں, آپ اپنے جسم کے ایک عضو پر غور کریں, آپ کان پر غور کریں, آپ ناک پر, آپ آنکھ پر, کسی بھی چیز پر آپ غور کرنا شروع کر دیں تو گھنٹوں آپ غور کرتے اور تحقیق کرتے چلے جائیں گے, اور معرفت کی راہیں کھلتی چلی جائیں گی کہ پروردگار خالق نے کس شان کے ساتھ یہ چیزیں پیدا کی. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذرا غور کرو. کن کن چیزوں پر غور کرو؟ پہلی بات تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے زمین و آسمان کو ذرا دیکھو. الم ترى ان اللہ یسبح له ما فی السماوات والارض, کیا تم نہیں پاتے ہو کہ اللہ کے لیے تسبیح کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمان میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے, وَالطَّيْرُ, اور وہ پرندے بھی, صافات, جو صف بستہ آسمان اور زمین کے درمیان ہیں. ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. یسبح, یہ لفظ قرآن پاک میں مختلف صیغوں کے ساتھ آتا رہتا ہے. سبح, یسبح, سبح, سبحان, مختلف شکلیں ہیں جن شکلوں میں یہ لفظ قرآن پاک میں آتا چلا گیا. اس کا مفہوم کیا ہے؟ دیکھیے, سبح جو سین با ہا سے یہ لفظ نکلا, اس کے معنی ہوتے ہیں تنزیہ کرنا. تنزیہ کے معنی ہے کہ کسی ذات کو بے عیب قرار دینا, یہ ہے تسبیح. حمدن کے معنی کیا ہے؟ الحمدللہ جس میں آتا ہے اس میں شکر اور تعریف کرنا. اور تسبیح کے معنی کیا ہے؟ کسی ذات کو بے عیب قرار دینا. یسبح للہ کے معنی کیا ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بے عیب قرار دینا. چنانچہ جب ہم یہ کہتے ہیں سبحان اللہ, تو ہم یہ کہتے ہیں اے اللہ آپ کی ذات تمام عیوب سے بالکل پاک بالا تر, کوئی نقص اور کوئی فالٹ اور کوئی کمی نہیں آپ کے, آپ کی ذات میں, آپ کے نظام میں, آپ کی صفات میں, ساری چیزوں میں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے مومن کے بارے میں ارشاد فرمایا جو کائنات پر غور کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ سبحانک ما خلقت ھذا باطلا, اے اللہ یہ پوری کائنات آپ نے بیکار کے پیدا نہیں کیا, آپ کی ذات بہت پاک ہے, بیکار کاموں سے آپ کی ذات بلند ہے. بیکار کام کون کرتا ہے؟ بے مقصد کام کون کرتا ہے؟ عیبدار آدمی کرتا ہے. تو لازمی بات ہے اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اس پوری کائنات کو بیکار تھوڑی پیدا کیا, اس مقصد کے ساتھ پیدا کیا. اے اللہ آپ بہت پاک ہیں. یہی بات ہے کہ ہم جب رکوع میں جاتے ہیں تو یہ اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ آپ عظمت والے ہیں اور آپ پاک ہیں. سبحان ربی العظیم, اللہ آپ میرے ایسے رب ہیں جس کی ذات میں عظمت ہے اور آپ بے عیب ہیں. عیب میرے اندر ہے اس لیے مولا میں آپ کے آگے جھک رہا ہوں. پھر جب آپ نے یہ اعتراف کیا کہ عیب میرے اندر ہے اور اللہ تعالیٰ میں عیب نہیں ہے, تو پھر آپ کامل طور پر اللہ کی فرما برداری کا اعلان کرنے کے لیے زمین پر اپنی پیشانی رکھ کر یہ کہتے
आला सब कुछ आप है, सबसे बुलंद आप है, मैं सबसे कमजोर, नातवा और ऐबदार किस्म का बंदा हूँ। सुभान रब्बियल आला, ये सजदे में जाकर हम कहते हैं। लिहाजा अब आप इस मफहूम को जरा ज़हन में रखें। सुभान, युसब्बिहु, तस्बीह, सब्बिह, ये सारी चीजों का मफहूम ये होता है कि अल्लाह की जात को बेऐब करार देना, उसका एतराफ करना। अब आप गौर कीजिए, पूरी कायनात अल्लाह की तस्बीह कर रही है। इस पूरी कायनात में कौन सी चीज है नाउज़ुबिल्लाह जो अल्लाह का ऐब बयान कर रही है? हर चीज बता रही है कि अल्लाह ताला बेऐब है, हर चीज पूरी कायनात बता रही है। सूरज से लेकर आप और रेत के एक दाने तक उठाकर देख ले, वो अल्लाह ताला की बेअइबी को बयान कर रही है कि अल्लाह ताला ने बहुत ही हिकमत और बड़ी शान के साथ ही पूरी कायनात पैदा की, जिसके बारे में कुरान मजीद खुद ये इरशाद फरमाता है, लज़ी अत्क़ना कुल्ल शैइन, सुन अल्लाहु लज़ी अत्क़ना कुल्ल शैइन, ये अल्लाह की कारीगरी है जिसने हर चीज को बहुत ही उम्दगी के साथ पैदा किया। सूरज को किस शान के साथ पैदा किया, सूरज से जमीन का जो डिस्टेंस रखा किस शान के साथ, जमीन को जिस रफ्तार के साथ सूरज के अतराफ घुमा दिया, उसको उसमें किस तरह अल्लाह ताला की शान है। और फिर उसके बाद से सुबह शाम का निजाम, फिर उसके बाद से मौसमों के बदलने का निजाम, ये सब कुछ अल्लाह की शान। और ये दरख्तों का उगना, जड़ों का पानी खींचना, और फिर पानी खींच के उनको फलों में तब्दील करना, और नीचे से गंदा संदा पानी ले रहे हैं, सड़ी हुई चीजें आप किस्म दे रहे हैं, दरख्त की जड़ में दे रहे हैं, और ताकि वो खाद बन जाए, और वो सड़ी हुई और गंदी बदबूदार और यूरिया से दरख्त क्या ले रहा है पता नहीं, आपको आम जैसा मीठा फल दे रहा है, आपको अंगूर जैसा मीठा फल दे रहा है। ये परवरदिगार की क्या शान है। क्या खा रही है आपकी गाय और भैंस? वो सूखी हुई घासें खा रही है, लेकिन आपको कितना उम्दा दूध दे रही है। क्या चूस रही है शहद की मक्खी, लेकिन आपको कितना मीठा शहद दे रही है। वो नीम के फलों पर बैठ रही है, फूलों पर बैठ रही है, और उन फूलों का जूस चूस रही है, जिसको आप चूसे तो कड़वा, लेकिन वो चूस कर इतना सा कीड़ा, और उसके पेट में इतनी बड़ी फैक्ट्री कि वो उसको इतना ग्लूकोज से भरा हुआ मीठा करके दे कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, साइग़ल लिशारिबिन, पीने वालों को बड़ा लुत्फ आ जाए, मजा आ जाए। ये अल्लाह की कारीगरी है। आप किसी भी चीज पर गौर करते चले जाएं। लिहाजा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि कायनात की हर चीज गवाही दे रही है। मन फिस समावात, जो कुछ आसमानों में, वल अर्दी, जमीन में, और यही नहीं, दरमियान में तुमको परिंदे नजर आते हैं ना, तो सुन लो, वतैरु साफ़ात, सफ बस्ता, जो सफ पूरे के पूरे एक साथ उड़ते चले जाते हैं, वो परिंदे भी गवाही दे रहे हैं कि अल्लाह की जात बेअयब है, उसकी तस्बीह बयान कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने उनको उनके अंदाज में अल्लाह की तस्बीह बयान करने का करीना और तरीका इनायत फरमाया। कुल्लुन क़द आलिमा सलातहु, हर एक को अपनी ड्यूटी मालूम है, किसकी क्या नमाज है वो उसको मालूम है, वो अपनी नमाज अदा करता है। सुबह चहचहा के वो अपनी नमाज पढ़ लेता है, शाम में चहचहाते हुए अपने घर लौटकर वो अपनी नमाज पढ़ लेता है, और सूरज जलकर अपनी नमाज पढ़ लेता है, दुनिया दौड़कर अपनी नमाज पढ़ लेती है, हर मखलूक अपनी अपनी नमाज पढ़ लेती है, सिवाय इंसान के वो अपनी नमाज नहीं पढ़ता, वो अपनी नमाज में डंडी मारने की कोशिश करता है। कुल्लुन क़द आलिमा सलातहु व तस्बीहहु, हर चीज जानती है उसकी नमाज क्या है और उसकी तस्बीह क्या है। वल्लाहु अलीम बिमा यफ़अलून, लेकिन तुम क्या कर रहे हो अल्लाह ताला से बखूबी वाकिफ है। लिहाजा अल्लाह का नूर कैसे पैदा होगा तुम्हारे सीनों में, जबकि तुम अपनी ड्यूटी अंजाम नहीं दे रहे हो। वल्लाहु अलीमुन, बेशक अल्लाह ताला जानता है, बिमा यफ़अलून, जो कुछ इंसान कर रहे हैं। वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, इस कायनात में हुकूमत भी अल्लाह ताला की है, मिल्कियत भी अल्लाह ताला की है। अल्लाह ही की मिल्कियत है आसमानों में, अल्लाह ही की मिल्कियत है जमीन में। व इलल्लाहिल मसीर, और लौट कर भी अल्लाह की तरफ हर चीज को जाना है, और इंसान को भी। अलम तरा, जरा तफसील से सुनो, क्या तुम नहीं देखते? अन्नल्लाह युज़्जी सहाबन, अल्लाह ताला हाक हाक कर, पुश करके, धकेल धकेल कर बादलों को लाता है। फिर बादल की एक हल्की तह होती है जो आपको नीचे से रुई के गाले की तरह सफेद नजर आती है, उससे पानी नहीं बरसता। वो हल्का फुल्का बादल
وہ دھواں ہوتا ہے اڑتا چلا جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ثم یؤلف بینہ، پھر اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ بادلوں کو روکتا ہے. روکنے کے بعد دھواں گاڑا ہوتا ہے، اس کو ملاتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ. پیچھے سے آنے والے بادل اور یہ بادل جو کھڑے ہوئے وہ آپس میں ملتے چلے جاتے ہیں، اور پھر ثم یجعلہ رکاما، تہ بتہ بنا دیتا ہے. ایک کئی فٹ کی طے ہوتی ہے، سینکڑوں فٹ کی طے ہے بادل کی، اور پھر اس کے بعد آپ کو نیچے سے وہ سیاہ نظر آنے لگتے ہیں. اس کے بعد سے فَتَرَ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، تم دیکھو گے پانی اس کے درمیان سے ٹپکنے لگتا ہے، برسنے لگتا ہے. یہ ہے اللہ کی شان. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، اور بادلوں کے پہاڑوں سے، پہاڑ جیسے بادل بن جاتے ہیں، ان میں سے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ پھر برف بھی برساتا، اولے برساتا ہے. یصیب بہ من یشاء، اور جس پہ چاہے وہ گرتے ہیں. یصرفہ عن من یشاء، اور جس کو چاہتا ہے وہ بچا لیتا ہے. یا آپ برسات بھی مراد لے لیں کہ ان پہاڑوں جیسے بادلوں سے پانی برستا ہے، میں برستا ہے، خوب بارش ہوتی ہے. جس علاقے پہ چاہتا ہے وہ برساتا ہے، جس علاقے کو چاہتا ہے وہ محروم کر دیتا ہے. اس کی شان یہ ہوئی، اس کا حکم یہ ہوا، بنگال سے لے کے اڑیسہ تک خوب برسے تو خوب بارش ہوئی، اور پھر وہاں سے آپ کو یہاں تک کہ اس نے روک دیا تو ہم بارش کو ترستے رہ گئے. یہ اس کا حکم تھا، اس میں کوئی انٹرفیئر نہیں ہو سکتا، کوئی مداخلت نہیں کر سکتا. ایک اسٹیٹ میں خوب برسا دیتا ہے، ایک اسٹیٹ کو رلا دیتا ہے، خشک کر دیتا ہے. اور اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ کبھی کبھی ایک خطے میں بارش ہوتی ہے اور دوسرے خطے میں بارش نہیں ہوتی. یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اس کی شان ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کہاں برسانا ہے کہاں نہیں برسانا ہے. لہذا ارشاد فرمایا کہ یصیب بہ، کہ عطا کر دے اور وہ پانی برس جائے، پہنچ جائے، من یشاء، جن کو پہنچنا ہے، اور روک دے اللہ تعالیٰ عن من یشاء، جن سے چاہے، اور روک کر ان کو محروم کر دے. یکاد سنا برقہ یذھب بالابصار، اور ایک چیز بھی ہوتی ہے سنا برقہ، برق بجلی کو کہتے ہیں، سنا شعاؤں کو کہتے ہیں، اس کی چمک کو کہتے ہیں. تو بجلی کی چمک قریب قریب اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ یذھب بالابصار، اندھائی کر دے لوگوں کو، لوگوں کی نگاہوں کو، لوگوں کی بصارت کو لے کر چلی جائے، ختم کر دے، اتنا چمکتی ہے. اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا کہ پھر یہ رعد بن کر سورۃ الرعد میں ہے، گر پڑتی ہے تو پھر جلا بھی دیتی، بھسم بھی کر دیتی ہے. یہ بھی اللہ کا حکم ہے. یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ ہی ہے جو رات اور دن کو پھیرتا رہتا ہے. دن آتا ہے ختم ہو جاتا ہے، رات آتی ہے پھر ختم ہو جاتی، پھر دن. کس آسانی کے ساتھ یہ سسٹم ہو رہا ہے. اور ہماری ٹرینیں چلتی ہیں تو کتنی مصیبت ہو جاتی ہے، کبھی کبھی پوری کینسل، کبھی لیٹ. ہمارے فلائٹس چلتے ہیں، کتنی پریشانی ہوتی ہے، کبھی لیٹ ہو رہے ہیں، کبھی کینسل ہو رہے ہیں، کبھی ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ دن اور رات کی جو گاڑی چل رہی ہے، یہ پتہ نہیں کتنے لاکھ سال سے چل رہی ہے اور کب تک چلنے والی ہے، کبھی لیٹ نہیں ہوتی. کبھی آپ نے سنا کہ سورج 1 منٹ لیٹ طلوع ہوا، بادل کی وجہ سے نظر نہ آیا ہوگا، یہ ایک الگ بات ہے. طلوع تو اپنے وقت پر ہوتا ہے، غروب تو اپنے وقت پر ہوتا ہے. اتنا بہترین انتظام، اتنا بہترین انتظام کہ آج آپ کے کمپیوٹرز جنتری بنائے ہوئے ہیں 100 سال کی، 200 سال کی، کہ 200 سال بعد فجر کا کب وقت شروع ہوگا کب ختم ہوگا. آرام سے آج آپ معلوم کر لیجئے. اسی بنیاد پر تو یہ پورے سیٹلائٹ داغے جاتے ہیں، ان کو سب کو معلوم ہے کہ دنیا کا مدار کیا ہے، کتنے بج کر کتنے منٹ پر اس کو داغنا چاہیے، کس طرح سے وہ ڈسٹینس طے کرے گا. کہ یہ پورا نظام انسان کیسے بنایا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بے عیب بنایا اور ایسا جچاتلا بنایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے یہ پوری کائنات چل رہی ہے. آپ کی دنیا یہ ہے کہ ہر گھنٹے میں 66,000 مائلز کا سفر کر رہی ہے. ایک گھنٹے میں 66,000 میل، کلومیٹر تو اور زیادہ ہو گیا، میں سمجھتا ہوں کلومیٹر تو 90 کے قریب ہو جائے گا. 1,00,000 میل کا سفر، آپ 1,00,000 کلومیٹر کا سفر ایک گھنٹے میں آپ کی دنیا طے کر رہی ہے. اب آپ سوچئے کہ آپ کی کوئی گاڑی، آپ کا کوئی پلین، آپ کا کوئی فلائٹ
इस रफ्तार से उड़े तो उसमें किस कदर धक्के होंगे, ऊपर नीचे दाएं बाएं, और उसके बाद से कितनी मुसीबतें होंगी। लेकिन दुनिया कितने आराम से चल रही है कि यहाँ पर आप पानी पीते हैं तो एक कतरा नहीं उछलता गिलास से। यहाँ आपकी फ्लाइट उड़ती है, फिर रनवे पे वो फ्लाइट बैठती है तो उसको मुसीबत नहीं होती कि दुनिया अपनी जगह से हट गई, दूसरी जगह फ्लाइट गिर गई। ये किस अंदाज में अल्लाह ताला ने कायनात चलाई। अब आप सोचिए, आप ये सोचिए कि क्या अल्लाह ताला की शान है, कौन सा ऐसा इंजन है और उस इंजन का कौन सा ईंधन है जो इतना जल रहा है, इस कदर तेजी के साथ ये दुनिया को दौड़ा है, सिवाय अल्लाह के हुक्म के। ये मौला का हुक्म है। और जब वो कहेगा दुनिया से, ए दुनिया तो रुक जा, तो उसी वक्त रुकेगी। और रुकने के साथ ही आपको महसूस होगा सूरज उल्टा निकल रहा है, उसी वक्त आपको महसूस होगा कि अब ये कायनात खत्म हो रही है और फिर धीरे धीरे क़यामत आएगी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि वो है जो दिन और रात को बना रहा है। इन्न फी ज़ालिका लइबरतन लिउलिल अब्सार, और बेशक इसी में बड़ी इबरत का सामान, नसीहत का सामान है, मगर किसके लिए? जिनके पास बसीरत हो। बसारत तो अल्लाह ताला ने मवेशियों को भी दी, देखने की सलाहियत। बसारत के माने बसारत तो अल्लाह ताला ने माफ फरमाइए गधे को भी दी है, बैल को भी दी है, वो भी देख रहा है। हर मखलूक जानदार, देखने की सलाहियत है। हो सकता है उसमें कमी हो बेशी हो, कुछ ज्यादा देखते हो, कुछ कम देखते हो, कुछ अंधेरे में देखते हो, कुछ रोशनी में देखते हो, मगर देखने की सलाहियत तो सब में है। इंसान मुमताज होता है बसीरत से। बसीरत किसको कहते हैं? बसीरत और बसारत में फर्क ये है, बसारत ये सिंपल देख लेना, बसीरत देखने से जो नतीजे बरामद होते उस पर गौर करना। अगर हम अपने आंखों से जो देख रहे हैं उसके नताइज तक नहीं पहुंच रहे तो बसीरत से महरूम। इसीलिए फरमाया कि इंसान जब इस सलाहियत से महरूम हो जाता है तो वो कभी कभी मवेशियों, बल्कि मवेशियों से गया गुजरा होता है। फरमाया कि इसमें बड़ी निशानियां हैं, लइबरतन लिउलिल अब्सार, बसीरत वालों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं, जो अल्लाह का नूर अपने दिल में पैदा करते हैं, अल्लाह का नूर दिल में पैदा करने के लिए जतन करते हैं, रोते हैं, दुआएं करते हैं, गौर व फिक्र करते हैं। और फरमाया आगे चलो, ये तो कायनात हो गई। दुनिया में जो मखलूकात है, वल्लाहु खलक़ कुल्ल दाब्बतिन मिम्मा, अल्लाह ताला ने हर जानदार को पानी से पैदा किया। यकीन जानिए कि हर जानदार के अंदर जो एलिमेंट्स है उसमें पानी की बड़ी मिकदार है। मेरे और आपके जिस्म से पानी निचोड़ लिया जाए 100%, तो उसके बाद हम क्या हो जाएंगे? हम सूखी हुई लकड़ी की तरह हो जाएंगे। थोड़ा सा पानी निकल जाता है, जब रात में दावत ज्यादा खा लेते हैं और उसमें खोए की खीर का इस्तेमाल ज्यादा हो जाता है, फूड पॉइजन होता है, फिर उसके बाद रात भर पानी निकलता है जिस्म का, तो सुबह में क्या आलम हो जाता है आप सोचिए। आप जबकि पूरा पानी नहीं निकला 100%, ये तो 20-30% पानी क्या निकला के ग्लूकोज पे ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। तो कितना पानी है इंसान के अज्जा में। यही पानी आप देखेंगे कि हर जानदार के अंदर है, और इसी पानी की वजह से एक्टिविटीज मुमकिन है, इसी पानी की वजह से हरकत मुमकिन है, जुम्बिश मुमकिन है। लिहाजा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है हर जानदार को हमने कुल्ल दाब्बतिन मिम्मा, दाब्बतुन के असलन माने तो चौपाए के होते हैं। मुफस्सिरीन ने फरमाया कि यहाँ दाब्बा से मुराद हर जमीन पर रेंगने वाली मखलूक है, जिसमें इंसान भी शामिल है, कीड़े मकोड़े भी शामिल है, और बड़ी सी बड़ी मखलूक शामिल है जिसके अंदर जान है जो चलती फिरती है। उनका मेन एलिमेंट है पानी, और पानी ही की एक बूंद आप ताबीर कर सकते हैं, कह सकते हैं कि वही कैरियर होता है जिसकी वजह से फिर इंसान पैदा होता है या जानदार पैदा होते हैं। फमिनहुम मन यमशी अला बत्निही, परवरदिगार हयात देकर जब पैदा कर दिया तो उनमें से बाज़े ऐसे हैं जो बेचारे अपने पेट के बल चलते हैं, जैसे सांप, उसका कोई पैर नहीं है, पेट के बल वो अपने आप को घसीटता है। वमिनहुम मन यमशी अला रिजलैन, और बाज़ ऐसे हैं जो दो पैरों से चलते हैं, जैसे कि हजरत इंसान वो दो पैरों से चलता है। वमिनहुम मन यमशी अला अरबा, और बाज़ ऐसे हैं जो चौपाए होते हैं, चार पैरों से चलते हैं।
यख्लुकु मा यशा, और बाद ऐसे हैं जिनको 100 पैर भी हो सकते हैं, वो तुमको सारी चीजें गिनाई नहीं जाएंगी। बकरी 8 पैर से चलती है और फला इतने पैर से चलता है और फला इतने पैर से। अब समझ लो अल्लाह ताला जिसको चाहे जितना चाहे अता करता है, देता है। लिहाजा अल्लाह ताला यख्लुकुल्लाहु मा यशा, जो चाहे वो पैदा करे। पेट से सरकने वाले को पैदा करे, 2 पैर से चलने वाले को पैदा करे, 4 पैर से चलने वाले को पैदा करे, 8 से, 1000 से, 100 से। ये उसकी शान है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पर वो कादिर है। बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। लक़द अंज़लना आयातिन मुबय्यिनात, हमने आयतें तुम्हारे लिए नाजिल की, मुबय्यिनात जो रोशन है, खुली हुई है, तुमको समझाने वाली है। वल्लाहु यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तकीम, सिराते मुस्तकीम की तौफीक तो बस अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह जिसको चाहता है सिराते मुस्तकीम की हिदायत देता है। और मैं बार बार वजाहत कर चुका हूँ, ये कुदरतुल्लाह है, अल्लाह की कुदरत का बयान। अल्लाह की कुदरत अलग चीज है, याद रखिए, और अल्लाह ताला की सुन्नत अलग चीज है। दोनों को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान फरमाया। अल्लाह ताला की कुदरत क्या है? जिसको चाहे अल्लाह ताला हलाक कर दे। अल्लाह ताला की कुदरत क्या है? जिसको चाहे अल्लाह ताला हिदायत की नेमत दे दे। अल्लाह ताला की कुदरत क्या है? जिसको चाहे अल्लाह ताला सोने के डल्ले दे दे। अल्लाह ताला की कुदरत क्या है? जिसको चाहे अल्लाह ताला नेमतों की बारिश से नवाज दे। लेकिन अल्लाह ताला की सुन्नत क्या है वो भी बयान फरमाया। अल्लाह ताला की सुन्नत ये है, जो दुनिया की खेती के लिए मेहनत करेगा सुबह से शाम तक अल्लाह ताला उसको दौलत देगा, दुनिया की खेती देगा। अल्लाह ताला की सुन्नत ये है, उसका तरीक़ेकार ये है कि जो अपने जिस्म के साथ खिलवाड़ करेगा, गंदी पंदी चीजें खाएगा पिएगा, उसका जिस्म बिगड़ेगा, वो बीमार होगा। अल्लाह ताला की सुन्नत क्या है? अल्लाह ताला की सुन्नत ये है कि जो रात में उठ के उसके दरबार में हाथ फैला के हिदायत मांगेगा, अल्लाह ताला उसको हिदायत देगा। वयहदी इलैहि मन अनाब, इरशाद फरमाया, जिसके अंदर इनाबत होती है, गिरियावजारी होती है, परवरदिगार के आगे तड़पता और रोता है, तो अल्लाह ताला उसको हिदायत भी देता, महरूम नहीं रखता। ये है अल्लाह की सुन्नत, यानी अल्लाह का तरीक़ेकार। अल्लाह ने जो निजाम अपने बंदों के साथ इख्तियार फरमाया वो सुन्नतुल्लाह कहलाती है। लिहाजा अल्लाह ताला यहाँ पे अपनी कुदरत का तज़किरा फरमा रहा है कि वो जिसे चाहे हिदायत दे, और सुन्नतुल्लाह ये है जो रो रो के हिदायत मांगता है, अल्लाह ताला उसको हिदायत देता है। और उसके बाद से लोग हिदायत, जैसे कि मैंने शुरू में अर्ज किया, बास की रोशनी तो बिल्कुल टिमटिमाते हुए दिए की तरह होगी मैदान हशर में। बास की कमरा भर बास की जो है बिल्कुल सामने मीलों रोशन कर रही होगी, और बास की तो सूरज जैसी। लिहाजा अल्लाह ताला ये शायद फरमाता है कि बाज लोगों का आलम ये इब्तिदाई दर्जे का ईमान, वो यक़ूलूना आमन्ना बिल्लाहि व बिर्रसूल, मुंह से तो कह देते हैं कि हमने अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान कबूल किया, और मुंह से कहते हैं वो अताअना, और हम उसकी इताअत कर रहे हैं। सुम्मा यतवल्ला फरीकुम मिनहुम मिन बादि ज़ालिक, उसके बाद से एक ग्रुप ऐसा होता है जो अल्लाह की इताअत से मुंह फेर लेता है। वमा उलाइका बिल मुमिनीन, हकीकत में ये मोमिन नहीं है, ये ईमान वाले नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इस ग्रुप को मुनाफिकीन का ग्रुप कहा जाता था। ये तो अल्लाह ताला का बड़ा फजल हुआ कि इस शोबे को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तक रखा गया और कहा गया कि नबी आप ऐसे मुनाफिक पर नमाज जनाजा भी न पढ़ें। और फिर बाद में अल्लाह ताला ने ये निजाम अपनाया कि जो ईमान का दावेदार है उसके साथ ईमान वालों का मामला करो, गुस्ल दे दो, नमाज जनाजा भी पढ़ लो, मुसलमानों के कब्रिस्तानों में भी दफना दो। वरना अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो चीज होती कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरह नमाज जनाजा पढ़ने से रोक दिया गया, मुसलमानों को भी रोक दिया जाता, तो आप सोचिए कितना सरफुटअव्वल होता, कितनी बड़ी मुसीबत होती कि ईमान का दावा तो है लेकिन अमल नहीं है। वो इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही, जब उनको दावत दी जाती है कि अल्लाह और उसके रसूल की जानिब आ जाएं, लियहकुमा बैनहुम, ताकि अल्लाह का रसूल ही उनके दरमियान फैसले करे और उसी के फैसलों की वो इताअत करे। इज़ा फरीकुम मिनहुम मुरिदून, तो तुम देखोगे कि उनमें से एक ग्रुप ऐसा है जो मुंह छुपाता है, मुंह फेर लेता है। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला कर दे
کہ تمہارا نکاح سیدھا سادہ ہونا چاہیے اور اس میں اسراف نہیں ہونا چاہیے، تو آپ دیکھیں گے ایک گروپ منہ چھپاتا ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ ہے کہ تمہاری زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں عبادتوں کی پابندی ہو، اس میں اسراف نہ ہو، اس میں بے حیائی نہ ہو، گندگی نہ ہو، تو آپ دیکھیں گے ایک گروپ وہاں سے اٹھتا ہے، بھاگ جاتا ہے، منہ چھپاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہارے مالوں میں غریبوں کا بھی حق ہے اور قرابت داروں کا بھی حق ہے، پڑوسیوں کا بھی حق ہے، لہذا مال کو اپنی اجارہ داری نہ سمجھو، اللہ کی نعمت سمجھو، دوسروں پر بھی خرچ کرو۔ آپ دیکھیں گے ایک گروپ منہ اٹھاتا ہے، چھپاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی کے سلسلے میں فیصلے فرمائے، ان فیصلوں پر کتنے لوگ عمل کرتے ہیں یہ اب آپ ناپ لیجئے۔ یہ ہمارا اور آپ کا تذکرہ یہاں شروع ہو گیا۔ لہذا فرمایا کہ جب دعوت دی جاتی ہے اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی جانب، لیحکم بینہم، تاکہ اللہ کے رسول کے فیصلے جو ہو رہے ہیں اس کی تم پابندی کرو، اللہ کے رسول فیصلہ کرے اور تم اس کی اطاعت کرو، اذا فریق منہم معرضون، تو پھر ان میں سے ایک فریق منہ پھیر لیتا ہے۔ وَإِنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور اگر ان کا کچھ حق بنتا ہے تو بہت اطاعت فرما برداری کے ساتھ وہ پھر تشریف لے آتے ہیں، ان کو حق ملنے والا ہے، ان کو اسلام کے لیے بینیفٹ دیا جا رہا ہے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان کو فائدہ دیا جا رہا ہے، تو پھر آپ دیکھیں گے ٹوپی اور شیروانی کے ساتھ وہ حاضر ہو جاتے ہیں کہ ہم کو حق مل رہا ہے، فائدہ مل رہا ہے۔ فائدہ نظر آئے تو اسلام ہے، قربانی کا اگر معاملہ ہو جائے تو پھر دل سے اسلام نکلنے لگتا ہے، اچھے اچھوں کے پیر پھسل جاتے ہیں۔ یہ فرمایا وَإِن يَكُمْ لَهُمُ الْحَقُّ، اگر ان کا کچھ حق نکل پڑتا ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیت المال سے تقسیم ہو رہا ہے اور اس میں مسلمانوں کا حصہ ہے تو لائن میں کھڑے ہوئے ہیں اپنا حصہ لینے کے لیے، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں چلو تبوک کی طرف چلنا ہے، نکلنا ہے، قربانی دینا ہے، تو غائب ہو رہے ہیں۔ یہ منافقین کا شعار تھا۔ نعوذ باللہ، یہ کیفیت ہمارے اندر تو نہیں آ رہی کہ اسلام کی وجہ سے کوئی بینیفٹ مل رہا ہے، اسلام کی وجہ سے نفع مل رہا ہے، تحفظات، ریزرویشن، سیٹ مل رہی ہے تو مسلمانوں میں کھڑے ہوئے ہیں، اور قربانی کا معاملہ آ رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے یا نقصان نہ بھی ہو، ذرا قربانی دینی پڑ رہی ہے، مصیبت جھیلنی پڑ رہی ہے، تو اس وقت خاموشی کے ساتھ دوسری صف میں جا کے کھڑے ہو رہے ہیں، تو گویا یہ وہ نفاق ہے جو آج بھی زندہ ہے اور ہماری صفوں میں ہے۔ افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں روگ ہے، نفاق کا مرض ہے، ابھی ارتابوا، یا اللہ کے دین کے سلسلے میں شبے میں پڑے ہوئے ہیں، یا پھر ام یخافون، یہ ڈرتے ہیں، ان کو اندیشہ ہے، ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، کہ اللہ اور رسول ان کے ساتھ ناانصافی کریں گے، اللہ اور اس کے رسول ان کے ساتھ زیادتی کریں گے، ان کا حق ماریں گے۔ اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں تو بل اولئک هم الظالمون، وہ بڑے ظالم ہیں، حقیقت میں وہ ظالم ہے جس کی وجہ سے، گناہگار ہے جس کی وجہ سے اللہ کے دین پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ جب اللہ کا فیصلہ ہے اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے تمہاری سوسائٹی میں پردہ ہو، تو پھر جو پردے کے خلاف عمل کرتے ہیں، چاہے کوئی ایجوکیشن کے ذریعے سے، اس کے معنی وہاں تمہارا ایمان کچا پڑ گیا، کمزور پڑ گیا، یا مکس گیدرنگ کے ذریعے سے اپنے گھروں میں دعوتیں ایسی دے کر جس میں پردے کی دھجیاں اڑ جائے، بے پردگی ہو جائے، اس کے معنی دل میں نفاق ہے، اسلام نہیں ہے، دل میں نفاق ہے، اسلام نہیں۔ اللہ اور رسول کے فیصلوں پر سر تسلیم خم نہیں کرنا چاہتے ہو نا۔ یہاں پر روایتوں میں ایک واقعہ بھی بیان کیا گیا، اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے، بڑے مفسرین نے ایک نام بھی لکھا، بشر، چونکہ ان مفسرین نے نام لکھا اسی لیے بطور دیانتداری میں نام بھی نقل کر دیتا ہوں کہ بشر نامی ایک صاحب تھے، اور ان کا کیس ایک یہودی سے چل رہا تھا۔ یہودی بیچارہ حق پر تھا، اس کا حق تھا، وہ جس جائیداد کا دعویٰ کر رہا تھا وہ حقدار تھا، اور یہ صاحب جو ایمان کا دعویٰ کر رہے تھے یہ حق پر نہیں تھے، غلط تھے، ان کا مطالبہ ناجائز مطالبہ تھا۔ تو یہودی نے کہا کہ بھائی سیدھی سادی بات ہے، مدینے میں
آپ جس کے اوپر ایمان لائے ہوئے ہیں رسول وہ ہیں، تو ہم محمد کے پاس چلتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو فیصلہ کر لیں گے تم اور میں مان لیں گے، کیونکہ یہودی جانتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق کا ساتھ دیں گے۔ یہ صاحب بھی چل پڑے اور یہ صاحب یہ سمجھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ قومیت کی وجہ سے مسلمان کا ساتھ دیں گے، ایسا تھوڑی ہے۔ اسلام اس بات کی تھوڑی دعوت دیتا ہے، اسلام کہتا ہے حق جس کا بھی ہے اس کو دو، تمہارے والد اور والدہ کے خلاف فیصلہ ہو رہا تو فیصلہ کرو لیکن حقدار کو حق دو، یہ ہے تاکید۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے محتاط تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کرتے تھے کہ بسا اوقات میرے دربار میں وہ کیسز آتے ہیں جس کا حق نہیں ہوتا، جو ظالم جھوٹا ہوتا ہے وہ بڑا چرب زبان ہوتا ہے، بولتا بہت ہے، لہذا بولنے کی وجہ سے، اس کی کثرت سے بولنے کی وجہ سے، چرب زبانی کی وجہ سے اس کے حق میں اگر میں غلط فیصلہ کر دوں تو وہ خوش نہ ہو جائے کہ اللہ کے رسول نے مجھے دے دیا، یہ پلاٹ اور ملکیت میری ہو گئی، ہرگز نہیں، اس کے لیے میں جہنم کاٹ کے دے رہا ہوں، وہ جہنم میں جائے گا۔ اگر حق ہے تو لو، حق ہے تو نہ لو۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ حق پہنچے اس کی بہت تاکید کرتے تھے۔ اب یہ دونوں آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیس دیکھا، صاف ستھرا معاملہ تھا، یہودی سے کہا تمہاری ملکیت ہے، تم جاؤ، تمہاری ملکیت ہے، تم اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ بشر باہر نکلنے کے بعد کہنے لگا کہ میں یہ فیصلہ نہیں مانتا، تو کہا پھر کیا کریں؟ کہا کہ عمر کے پاس چلیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اس نے ہوشیاری سے لیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودیوں سے بڑی الرجک تھی، اور یہ چیز ہم کتابوں میں پڑھتے تھے، لیکن جب ہمارا سفر ہوا اور ہم نے یروشلم میں جو مسجد عمر میں حضرت عمر کا معاہدہ لٹکا ہوا پتھر پہ وہ کشیدہ لکھا ہوا لگا ہوا ہے العہدۃ العمریہ کے نام سے، تو اس میں جو پڑھا تو معلوم ہے حضرت عمر کو یہودیوں سے کتنی الرجی تھی۔ اس میں حضرت عمر لکھتے ہیں کہ ہر عیسائی کو امن کے ساتھ اس شہر میں رہنے کا موقع دیا جائے گا، مگر ان کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے گھر میں کسی یہودی کو رکھے، ان کو اجازت نہیں ہوگی کہ اپنے گھر میں کسی یہودی کو رکھے۔ اگر اس پر عمل ہوتا تو آج صورتحال اتنی نہ بگڑتی۔ حضرت عمر کی جو نصیحت تھی، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وصیت تھی اس پہ عمل ہوتا تو آج شاید یہ فلسطین کی صورتحال نہ ہوتی۔ تو حضرت عمر کو یہودیوں سے بڑی الرجک تھی، بہت چڑھتے تھے یہودیوں سے۔ لہذا بشر یہ سوچا کہ یہودیوں سے چڑھتے ہیں تو ضرور میرے حق میں فیصلہ کریں گے، یہودی کو محروم کریں گے، عمر کے پاس چلیں گے۔ لہذا امام ابن کثیر نے ابو حاتم راوی ہیں اس کی روایت سے یہ روایت کی کہ دونوں وہاں گئے، حضرت عمر نے پورا کیس سنا اور پوچھا اللہ کے رسول نے یہ فیصلہ کیا؟ ہاں اللہ کے رسول نے یہ فیصلہ کیا۔ حضرت عمر اندر گئے، تلوار لے کر آئے اور بشر کی گردن اڑا دی، قصہ ختم۔ کہا اللہ کے رسول کا فیصلہ نہ ماننے کا یہ نتیجہ ہونا چاہیے۔ اب اس کے بعد شور ہوا مدینہ منورہ میں کہ عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ہو نہیں سکتا کہ عمر کسی مسلمان کا خون بہا، یہ نہیں ہو سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتماد کے ساتھ یہ کہا، اچانک پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی آئی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے نبی وہ مومن ہی نہیں ہے جو آپ کے فیصلوں پر سر تسلیم خم کرے، وہ مومن ہے ہی نہیں جو آپ کے فیصلوں کو من عن نہ مان لے۔ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو من عن نہیں مان رہے ہیں تو مومن ہی نہیں ہے، عاشق کہاں سے بن سکیں گے؟ سوچیے آپ۔ اطاعت کامل یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما کان قول المؤمنین، مومنوں کا عالم یہ ہونا چاہیے اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول کی جانب جب بلا لیا جائے لیحکم بینہم، کہ اللہ اور رسول ان کا فیصلہ اور ان کا قول اور ان کا ارشاد وہ ان کے درمیان نافذ کیا جائے، ان یقولوا سمعنا واطعنا، وہ کہیں ہم نے سنا اور اطاعت کریں گے، ہم نافرمانی کا سوال ہی نہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ،
یہی لوگ کامراد ہوں گے، یہی کامیاب ہوں گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور رسول کی، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور وہ اللہ کی خشیت رکھے گا، وَيَتَّقِي، اور اللہ کا تقوی رکھے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، وہی کامیاب ہونے والوں میں سے، فائنل کامیابی اسی کو ملے گی۔ اطاعت ہو اللہ اور رسول کی۔ اور اس کے بعد سے ایک صاحب آئے اور بہت دور رومی نسل کے، اور مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے سچے رسول ہیں، مجھے پورا یقین، پورا ایمان ہے۔ تو حضرت عمر نے اس کا انٹرویو لیا، پڑوس میں بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہاں سے آئے؟ روم سے آیا۔ کیا کرتے ہو؟ دیہاتی ہوں، کسان، کھیت میں کام کرتا ہوں۔ اچھا، کس نے تم کو اسلام کی طرف دعوت دی؟ کہا اسلام کی طرف کسی نے بھی دعوت نہیں دی۔ وہ ایک صاحب بیٹھ کے تلاوت کر رہے تھے، انہوں نے ایک ایسی آیت پڑھی جس کی وجہ سے مجھے پورا یقین ہو گیا کہ اسلام حق ہے اور یہ جو کتاب نازل ہو رہی ہے اللہ کی جانب سے اور محمد اس کے رسول ہے، خود ہی سے چل کے آیا ہوں، ایمان قبول کر رہا ہوں۔ حضرت عمر نے پوچھا کون سی آیت ہے؟ انہوں نے یہ آیت پڑھی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ حضرت عمر نے پوچھا اس آیت میں کون سی چیز تم کو سمجھ میں آئی؟ رسول نے کہا زندگی کا کون سا گوشہ اس میں چھٹ گیا؟ زندگی گزارنے کے لیے کہا جا رہا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور پچھلی زندگی کے گناہوں کے سلسلے میں کہا جا رہا ہے وَيَخْشَ اللَّهَ، اللہ سے شرمندگی ہو، اس سے توبہ کرو، معافی مانگو، اور آگے کی زندگی کے بارے میں کہا جا رہا ہے تقوی اختیار کر لو، احکام کے پابند ہو کر زندگی بسر کرو۔ اگر یہ چار چیزیں ہیں تو پھر تم کامیاب اور بامراد ہو۔ تو اب اس کے بعد کیا بچا؟ یہ ایک آیت مجھے اسلام سمجھنے کے لیے کافی ہو گئی، اور انہوں نے ایمان قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور یاد رکھو یخش اللہ، اللہ کی خشیت، یعنی خشیت کے معنی میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ ہم اردو میں ترجمہ ڈرنے سے کر لیتے ہیں، ہماری اپنی اردو زبان کا مسئلہ ہے، ورنہ خشیہ، خوفا وغیرہ وغیرہ، فزیع الگ الگ الفاظ ہے۔ فزیع میں گھبراہٹ کا مفہوم ہوتا ہے، خوفا میں وہ خوف ہوتا ہے جیسے آپ چیتے کو دیکھ لے، سانپ کو دیکھ لے تو بھیانک چیز کو دیکھنے کا خوف، اور خشیہ میں جو خوف ہوتا ہے وہ خوف نہیں ہوتا بلکہ جو محسن ہے اس محسن سے اگر ہم نافرمانی کر کے اس کو نقصان پہنچا کر ہم اس کے سامنے جانا چاہے تو جو کیفیت ہوگی نہ شرمندگی کو، اس کو خشیہ کہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا من خشی الرحمن بالغیب، رحمان سے خشیت کہ جو تم پر رحمتوں کی بارش کیا ہوا ہو اس کو تم یاد رکھو، بن دیکھے تمہارے اندر تصور ہونا چاہیے کہ اس کے دربار میں کھڑے ہو کر حساب کتاب دینا ہے۔ لہذا یہ احساس، یہ انسان کو گناہوں سے جو روکنے والا احساس ہے وہ خشیت کہلاتا ہے۔ جب یہ خشیت پیدا ہوتی ہے تو انسان اپنے پچھلے گناہوں پر بہت نادم اور توبہ کرتا ہے، وَيَتَّقِهِ، اور تقوی اختیار کرتا ہے، یعنی حرام چیزوں سے بچتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، اس کے غضب سے بچتا ہے، اور جب اس اطاعت پر وہ زندگی بسر کرتا ہے تو لازمی بات ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کو کامیابی ملتی ہے۔ جب یہ صفات بندے کے اندر پیدا ہوتی ہے تو اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے، اور جب یہ صفات سوسائٹی میں پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سوسائٹی کو کامیابی دیتا ہے۔ کون سی کامیابی؟ وہ کامیابی جو صحابہ کو ملی تھی۔ صحابہ کو کون سی کامیابی ملی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ آیت استخلاف میں فرمایا، وہ آیت استخلاف انشاءاللہ آنے والے رکوع میں آ رہی ہے، اور آئندہ اتوار اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔